وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 411 آیت نمبر 132۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 132۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ آج کا سبق جوڑا ہوا ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا وہ مضامین تھے۔ پہلے تو مضامین آ رہے تھے طلاق کے، اور طلاق یا معاشرت کے اچھی طریقے سے،
زوجین کے مابین اچھے سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 31 تھی 131 جو گزشتہ آیت تھی یعنی اس آیت سے پہلے، اس میں ایک بنیادی بات کہی تھی تقوی الہی کی کہ تم تقوی سے کام لو. اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا سامعین کرام کہ تقوی جو ہے وہ بنیادی انسان کی کامیابی کا بنیادی کردار ہے. اگر تقوی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ انسان خود سر ہوتا ہے، انسان متکبر ہو جاتا ہے، انسان بخیل ہو جاتا ہے، انسان تنگ دل ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے اگر تقوی الہی نہ ہو. تو بہرحال تقوی کی وصیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ میں نے دیکھو تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے اور تمہیں بھی میں تقوی ہی کی نصیحت کرتا ہوں. اور اگر تم تقوی کی روش سے منہ موڑ لو گے اور انکار کر دو گے اللہ کے سامنے حکم جھکانے سے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی قبیل کی ایک اور آیت سامعین کرام موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اے لوگو جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو اور اللہ کے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو اور تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر تم ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اسے ہی نہ پکارو، خالص اسے اگر تم نہ پکارو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. فقط کذبتم، اب تم تو انکار کر رہے ہو، فسوف یکون لزاما، اور اس کا نتیجہ تم پر ضرور آئے گا. لزام لازم ہو گیا اب تم پہ اس کا نتیجہ جو ہے. سامعین کرام ہم تو نتائج کے خیال سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا تو بہت ہی برا حال ہے. ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کیا ہے. مجبوراً چاہتے نہ چاہتے ہوئے دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا. مسئلہ تو یہاں پہ سارا آ کے بگڑ جاتا ہے نا. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تو اللہ سے محبت کیسے کریں، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. جبکہ ہمیں یہ مال دولت، سونا چاندی، بیوی، شوہر، بچے، مکان، کاروبار، عہدے، اقتدار، یہ تو نظر آ رہے. تو ہم تو اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم ایسے معبود کے سامنے کیسے سر جھکائیں جو کہ نظر ہی نہیں آ رہا، یا اس سے محبت کیسے کریں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو دیکھیں یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اگر کوئی اس طریقے سے سوچتا ہے یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور بے وقوفی اس لیے ہے کہ دیکھیں اگر ہم جانور ہوتے، ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، شعور نہ ہوتا، اور تو پھر تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب تھے کہ ہماری تو بھئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم کوئی کتے بلی چوہے تو نہیں ہیں کہ جو یا گدھے جس کو کوئی بات کہو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ڈنڈے کے زور پہ آپ سدھاتے ہیں. ہر جانور کو سدھانے کا آپ کے پاس ایک طریقہ ہے. وحشی جانور کو آپ سدھاتے ہیں، وہ باتوں سے تو نہیں سمجھتا نا، تو ڈنڈے کے زور پہ. یہ بیل کو میں نے سنا ہے کہ بچھڑا یا جو جوان ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہم تو زمیندار لوگ نہیں ہیں، جو گاؤں والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہی سے ہم نے سنا ہے کہ اس کو یعنی جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، کام کے قابل ہو جاتا ہے،
یا ہونے لگتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ہم ایک بوجھ باندھ کے اس کے ساتھ ایک بوجھ باندھ دیتے ہیں اور وہ اس کو لے کے چلتا ہے، اس کو پھر تھوڑا سا بھگاتے ہیں یا دوڑاتے ہیں. تو آہستہ اس طریقے سے اب شیروں کو، اور آپ دیکھ لیں یہ سرکس والے جو جانور ہوتے ہیں نا، تو جو اس کا کرتب، جو ان کی کرتب دکھانے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے عام طور پہ. تو وہ ڈنڈے کے ذریعے جو ہے وہ پھر یہ بندروں کو جو سدھاتے ہیں وہ بھی ڈنڈے سے کام لیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات نہ سن سکیں، کسی بات کو سمجھ نہ سکیں، ایسے تو ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دیکھنے والا بنایا ہے، سوچنے والا بنایا ہے. افلم یدبروا القول، کیا یہ بات پہ سمجھتے نہیں ہیں؟ دوسری جگہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، سمجھ پہ تالے ہیں ان کے. تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. سوچ اور سمجھ اور فکر، یہی سوچ اور سمجھ ہے جس سے آپ کام لیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. کام نہیں لیں گے تو پھر بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی. میں باطن پھر آپ کی سمجھ میں آنے لگے گا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نظر آنے لگے گا. اگر آپ عقل سے سوچیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، کہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے جلوے ان کے اندر بھی، آفاق اور انفس میں، اور آفاق میں بھی ان کو دکھا دوں گا. یعنی جسم کے اندر، اس کے اندر قدرت کی نشانیاں، اور باہر بھی ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دوں گا، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں یہ حق ہے اور سچ ہے. ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا. آپ دیکھ لیں میں اپنے جسم پر قدرت نہیں رکھتا. یہ ایک القادر ذات ہے جو میری پرورش کر رہی ہے ماں کے پیٹ سے لے کر اور قبر تک میری پرورش کر رہی ہے، میری نگہبان ہے. جب ماں کے پیٹ سے میں نکلا، مجھے آپ دیکھ لیں تو میں اتنا تھا، اتنی میری داڑھی تھی، اتنے میرے ہاتھ تھے، اتنے میرے پاؤں تھے. ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت میری آپ دیکھ لیں بچہ کتنا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اللہ کی قدرتیں ظہور پذیر آئیں. پانی کی ایک حقیر بوند سے میرا سٹرکچر بنا، اور میرا دل، میرے گردے، تمام جسمانی اعضاء، ہڈیاں وغیرہ. ثم نکسوها لحما کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. یہ سارے مدارج میں نے ماں کے پیٹ میں طے کیے. پھر ایک انسان بن کے جو ہے میں باہر نکلا ہوں. میرے ہاتھ پاؤں سالم تھے. آپ دیکھتے ہیں کبھی بچے کے ہاتھ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، پاؤں، ہاتھ، کتنا پیارا بچہ آتا ہے بن کے. یہ کون بناتا ہے؟ اس کی صورت کون بناتا ہے؟ بچوں کی صورتیں دیکھیں، الگ الگ صورتیں. انسان کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتے تو نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں کب تک آپ کو گنواؤں گا؟ یہ ساری اللہ ہے. اس کے پس پشت جو ہے، اس کائنات کے پس پشت اللہ ہے. یہ سب کچھ اللہ کا ہے. جو ہم آج کی آیت پڑھ رہے ہیں نا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کا ہے، اور اللہ ہی اس کا وارث ہے. اور انسان دیکھیں اس جو آیت نمبر 132 ہے، یہ جملہ جو ہے 3-4 مرتبہ آ چکا ہے تھوڑے سے وقت میں.
اس کے حسن کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا حسن کائے میں ہے؟ یہ کفا باللہ وکیلہ میں ہے، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے، وکیل، کارساز۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے۔ اس میں کافی مضمون ہے سامنے کا، اللہ کا ہے۔ اب جو چیز اللہ کی ہے آپ اس پر کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا، اس پہ جو چیز جس کی ہے تو اس کا پھر اختیار چلتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایک گھر بنا لیا چھوٹا سا، جو بھی ہے چھوٹا یا بڑا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے گھر بنا لیا، آپ نے ایک دکان بنا لی، اس میں سامان رکھ دیا، وہ آپ کی دکان ہے، گھر آپ کا ہے۔ آپ نے شادی کر لی، بچے آپ کے ہیں، آپ نے مال کما لیا، مال آپ کا ہے۔ آپ نے ایک اور پلازا بنا لیا، وہ پلازا آپ کا ہے، وہ سارا آپ منتظم ہیں اس کے، اس دکان کے، اس کارخانے کے، اس گھر کے آپ منتظم ہیں، ہے بھی آپ کا، انتظام بھی آپ کا ہے۔ پھر اس میں آپ مثال کے طور پہ جو آپ کے دکان میں یا کارخانے میں جو بھی ہے آپ کا ادارہ، اس میں چند لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا رزق آپ کے ذمہ ہے، ان کی میڈیکل آپ کے ذمہ ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہوتا ہے نا میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے، اور گھر، بعض لوگ جو ہے، بعض کمپنیاں جو ہیں، بعض ادارے، کالونیاں ہوتی ہیں، ان کی گھر دیتے ہیں، میڈیکل دیتے ہیں، سفر خرچ دیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں، تمام ضروریات کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو مالک ہے وہ آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اب میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ الرزاق، رزق دینے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ النافع الضار، نفعات پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ تو جناب ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے محسوس کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس میں اگر آپ بندے بن کے رہیں گے تو آپ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ بندے بن کے نہیں رہنا چاہتے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے جو پہلی آیت ہے، اگر آپ انکار کر دیتے ہیں اللہ کی بندگی سے، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ ہے، ایک ملک میں بادشاہ ہے، کچھ لوگ اس کی بادشاہی سے انکار کر دیتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، وہ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود تعریفوں کا مالک ہے، تمام صفات کا وہ از خود مالک ہے۔ سورج کی اگر کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ روشنی اس کی ذاتی ہے۔ میں ویسی مثال کے طور پہ ذاتی روشنی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہاں سے اگر آپ سورج کو سلامیاں پیش کریں یا نہ کریں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، سورج ہے بڑا، یعنی ہماری زندگی میں بڑا کلیدی کردار ہے اس کا۔ دن اور رات یعنی اسی کے، وہ چھپ جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے تو دن نکل آتا ہے۔ ہماری آپ کے پھل جو ہیں وہ اسی کے دم سے پکتی ہیں، سبزہ کائنات میں یہ سورج کے دم سے ہے، فصلیں اسی کے
یعنی کہ دم سے پکتی ہیں۔ اب ہم سب مل کے اسے یعنی تمام انسان، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ بھئی تمہارے لیے سورج اتنے کام کر رہا ہے، ہم انسانوں کو اگر کوئی کہے کہ سورج دیکھو اتنے اچھے کام کر رہا ہے اور تمہیں روشنی دیے جا رہا ہے اور تمہیں مختلف موسم ہیں بلائے جا رہے ہیں، کبھی ذرا دور ہٹ جاتا ہے تو سردی ہو جاتی ہے، برف بن کے پہاڑوں پہ گرتی ہے، تمہارے دریا چلتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نزدیک آ جاتا ہے، تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے، موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، تم خوش ہو جاتے ہو، 4 موسم ہیں۔ تو اگر یہ دنیا کے سارے لوگ مل کے فیصلہ کر لیں کہ بھئی ایک دن ہم نے سورج کے شکریہ کے لیے جمع ہونا ہے، اس کو سلامی دینی ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو یہ مخلوق اگر اس کو سلامی پیش کرے یا نہ کرے، وہ تو اپنے ذات میں خود مکمل ہے، اسے سورج کو آپ کی تعریف کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سلامی پیش کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا اور مزید آپ کا خیال رکھے گا، ایسا ہے؟ لیکن سوچا کریں نا، یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ آج کی جو وہی آیت ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، آج کی آیت جو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس میں الگ نقطہ تھا غنیًا حمید، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آج مختلف ہے کفا باللہ وکیلا، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے کام کون آئے گا۔ اب اس وقت تو ایسی صورتحال ہے کہ ہم پہ ظاہر کے پردے پڑے ہوئے، ہمارا کاروبار نہ ہو یا کوئی تعلیم نہ ہو، کاروبار نہ ہو، تو پھر بڑے ہمیں شروع سے دنیا کی کمائی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں ظاہری تعلیم کے لیے لگا دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ ہم ان کی چھوٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے ہم پہ خواری کرتے ہیں کہ کل یہ کچھ کما لے، اپنے لیے کما لے، کوئی نوکری کر لے، کچھ اسے سد بدھ ہو جائے۔ پھر آپ جو ہے یعنی انسان فکر مند ہوتا ہے اپنے آنے والے کل کے لیے۔ ہمارا آنے والا کل دنیا میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہمارا کل نہیں ہے، دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارا کل شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ہم تو آج میں بس رہے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے آج ہی آج ہے، اس میں ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ ہماری اصل زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، جب پردے ہٹ جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب ہماری نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں گے تو پھر ہماری نظر تیز ہو جائے گی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن سے تو تم بے خبر تھے، لیکن لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، لیکن اب یہ ہے کہ پردے تو ہٹ گئے، اب اصل صورتحال ہے، لیکن آج اب تمہارے لیے مہلت نہیں ہے۔ جب پردے تھے اس وقت سوچ بچار کا وقت تھا۔ سامعین کرام، یہ ساری گفتگو میں کر رہا ہوں تو اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اصلی کارساز کو پہچانیں، اپنے حقیقی مالک کو پہچانیں کہ آپ کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے اور آپ کا اصل کارساز کون ہے۔ یہ بات تو قرآن میں کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ، کون ہے جو مجبوری کی حالت میں تمہارے کام آتا ہے،
یجیب المستر اذا دعاہ، جب ایک بے کس اور مجبور آدمی اسے پکارتا ہے تو کون ہے کہ اسے اس کی بات سنے؟ اللہ ہی بات سنتا ہے، ہماری ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے۔ تو دنیاوی ضروریات کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی اپنی جو ربوبیت ہے وہ تو اس کی جاری اور ساری ہے۔ کافروں کے بچوں کی شکلیں کون بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اور پھر دیکھیں کافر، اگر کوئی کافر رہنا پسند بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تاحیات اس کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کو برابر مواقع دیے جاتا ہے، زندگی کی سہولتیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اور رحمان ہے، سب کے لیے رحمان ہے، اس کی ربوبیت عام ہے، اس کا یعنی اس کی ظاہری نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ 900 سال جو ہے تقریباً نہیں 650 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہوتی رہی، کہیں ایک دن کے لیے کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا۔ 30 سال موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور تکفیر ہوتی رہی مصر میں، یعنی جب وہ پیغمبر تھے فرعون کے مصر میں، وہ 30 سال رہے تھے تقریباً۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے سوائے چند مواقع پہ ان پہ کوئی تکلیف لائی؟ نہیں لائی۔ وہ چند عذابات تھے جو آتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ عذاب ہٹا دیتا تھا۔ اللہ کو پتہ تھا یہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے ہٹا دیتا تھا۔ تو بہرحال وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس انسان کی اللہ سے بے رخی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ظاہر کے حالات سے پریشان ہو کے یا مجبور ہو کے اللہ کو بھلا دیتا ہے، جبکہ یہ بات جو ہے بہت بڑی حماقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام نہیں آئے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء۔ وہ آیت ہے نا، پوری اچھی طریقے سے مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے ایک رسی باندھ لے، پھر اس سے لٹک کے خودکشی کر لے۔ حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا اس طریقے سے اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا کارساز نہیں ہے، مسلمانوں کا کارساز ہے اور زیادہ ہے، لیکن عمومی طور پہ اس کی رحمت عام ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اس کی کارسازی عام ہے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ رب کی عطا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آخر میں کہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ آپ دنیا میں بھی کامیابی پہلے دنیا میں ملے گی اور پھر آخرت میں تو آپ ہوں گے ہی کامیاب۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
لیکن ترجمہ ایسے سنائے نا کہ آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، یقین کرتے ہوئے آپ ترجمہ سنائیں تو مزہ آئے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔